वेलकम बैक फ्रेंड्स। JKSSB VLW क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो बगावत थी उसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको डिटेल से देखते हैं। एक भी पॉइंट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो आप स्किप कर सकें, तो ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। लेट्स स्टार्ट। ये जो रिवॉल्ट है 1857 का, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है और स्पाई म्यूटेनी भी इसको कहा जाता है। इसके दो अदर नेम हैं। और सबसे पहला टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे काजिज़, वजह, क्या वजह हुई थी इस बगावत की शुरू होने की। तो ये वजह डिफरेंट थी, मेट में भी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक। तो हम पहले पॉलिटिकल देख लेते हैं। पॉलिटिकल वजह क्या थी? कि वजह ये थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो डलहौसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई, क्योंकि इसके तहत क्या था, जो अडॉप्टेड सन थे उनको पेंशन नहीं मिलेगी, और भी इनके जो अडॉप्टेड सन है वो रूल नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग, खास करके नाना साहब को इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई। तो इसीलिए नाना साहब के अंदर ये बगावत का जज्बा उठ गया, तो और इन्होंने बगावत करना शुरू कर दी। एक्चुअली नाना साहब रिफ्यूज़ टू पेंशन, इनको पेंशन से रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के। इसके अलावा भी हम देखें कुछ, जैसे अवाध हो गया, सतारा, झांसी, नागपुर, सलमपुर, तो ये एरियाज़ इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की वजह से इन्होंने कैप्चर कर लिए अंग्रेज़ों ने। तो यहाँ से बगावत शुरू हो गई थी। ये था आपका पॉलिटिकल काज। मेजर इसमें क्या वजह थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की। अगर हम सोशल एंड रिलीजियस काजीज़ की बात करें, तो इसमें आपको पता है अंग्रेज़ों ने एबोल्यूशन ऑफ सती 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये दोनों पॉइंट याद रखना है। एबोल्यूशन ऑफ सती किसने की थी? विलियम बेंटिक ने 1829 में। तो ये भी एक सोशल रिलीजियस काज हो गया था। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे तो वो इसके खिलाफ थे कि भाई एबोल्यूशन ऑफ सती नहीं होनी चाहिए। विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया गया, तो ये भी एक रिलीजियस के ख़िलाफ़ था एक्ट। इसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो अलाउड टू इंटर द इंडिया। ये तीनों पॉइंट जो है ये सोशल रिलीजियस काजिज़ कहलाते हैं, यानी सोशली और रिलीजियस वे में लोग इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हो गए, भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ें आई, इसकी वजह से रिवाल्ट, जो बगावत का जज्बा लोगों में आता गया। तो इस तरह से आगे हम बात करें, इकॉनमी की बात करें, इकोनॉमिकल वे में किस तरह से बगावत लोगों के अंदर उठी। इसमें हाई रेट कर दिया टैक्सेशन का अंग्रेज़ों ने, ज़िम्मेदारी, राइटवारी और महलवारी सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो ये हम अलग से आपको बता देंगे सिस्टम्स क्या हैं। इसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट के खिलाफ जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ बना दी गई, तो इंडियन प्रोडक्ट उतने चलते नहीं थे। और डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो थे, यानी जो अब ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट से उनकी वैल्यूज़ आस्ते आस्ते से ख़त्म होने शुरू कर दी अंग्रेज़ों ने, यानी बाहर के प्रोडक्ट ही यूज़ में आने लग गए। तो इस तरह से इकॉनमिक जो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो ये इकॉनमिक काजेज़, इसके सबसे बड़ा कारण इकॉनमिक काज जो है वो टैक्सेशन का हाई होना है, रेट ऑफ टैक्सेशन जो बढ़ाना अंग्रेज़ों की तरफ से। तो ये एक बड़ा कारण था बगावत का लोगों के अंदर आना। और मिलिट्री काज की बात करें तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पर देखने को मिली। जो मिलिट्री पर्सन्स थे वो क्या थी, मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन सोल्जर्स थे वर पेड लो सैलरी, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये थी मिलिट्री के अंदर कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको सैलरी भी कम मिलती थी, उसके साथ साथ कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार, सूबेदार के रैंक से ऊपर इनको नहीं प्रमोट किया जाता था, इनको इंडियन आर्मी के बंदों को, जो इंडियन सोल्जर्स थे अंग्रेज इनके अंदर। तो ये मिलिट्री काज रहा। इसके बाद इमीडिएट काज, सबसे इमीडिएट, यानी जिसकी ये जो काज हुआ तो इसके बाद समझ लो बगावत स्टार्ट, 1857 की बगावत स्टार्ट, वो था आपका इनफील्ड राइफ़ल। तो ये केस आपने शायद सुना ही होगा, राइफ़ल का क्या मसला था। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, जो इंडियन सिपाही थे वर गिवन कैटरेजेस विच वर ग्रीस्ड विद द काउ एंड द पिग फैट। ये काव और पिग के फैट से ग्रीस्ड इनकी जो कार्टरेज थी उसको ग्रीस करना पड़ता था, और ये जो कार्टरेज का जो ढक्कन था तो उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और वो जो काव और पिग के फैट से ही बनी थी। तो इससे रिलीजियस जो पर्सन्स थे उनको बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि काव जो है ये हिंदू रिलीजन में जो है सीक्रेट मानी जाती है, और पिग जो है इसको मुसलमान जो है ये इसका नाम भी नहीं लेते, और इसको टच करना तो बहुत दूर था, और मुंह से टच करना तो ये इसका बहुत ही, यानी ये हर्ट करता था रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द जो पीपल हैं। तो इसीलिए सोल्जर्स के अंदर ये बगावत का जज्बा शुरू हो गया। सोल्जर्स हैड टू टेयर द फिल्म ऑफ द कार्ट्रिज फ्रॉम देयर टीथ। तो ये बड़ी गलत बात थी। तो इसकी वजह से अब बर्दाश्त से बाहर हो गए भाई। सबसे पहला बंदा जिसने रिवॉल्ट
ہم کہہ سکتے ہیں اسٹارٹ کیا تو وہ آدمی تھا آپ کا منگل پانڈے. ہم بات کرتے ہیں یہ آؤٹ بریک آف ریوالٹ کیسے ہوا. منگل پانڈے جو کہ 34th ان بنگال نیٹو انفینٹری ریجیمنٹ کے ایک سپاہی تھا. انہوں نے بات یہ کب کی ہے، یہ 29 مارچ 1857 کی بات ہے. انہوں نے کیا کیا، ہی کلڈ 2 برٹش آفیسر ہیوسن اینڈ باغ. 2 برٹش آفیسرز، براک پور بنگال کی بات ہے. 2 برٹش آفیسر جن کا نام ہیوسن اینڈ باغ ہے، ان پہ گولیاں چلا دی. کس نے؟ منگل پانڈے نے. تو یہ یہاں سے بغاوت شروع ہوئی ایکچوئل میں 1857 کی. تو گولیاں چلا دی. 2 یہاں پر ہیوسن اور باغ جو ہے 2 جو انگریز تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اینڈ ہی واز ہینگڈ آن اپریل 8. تو 8 اپریل 1857 کو ان کو پھانسی دے دی گئی تھی منگل پانڈے جی کو. تو موسٹ پروبیبلی یہ پہلے بندے رہے ہیں جو ہمارے ہندوستان کے لیے جنہوں نے شہادت دی. تو آگے ہم بات کرتے ہیں 10 مئی سپاہی میوٹینی میرٹھ میں سٹارٹ ہو گئی. یعنی اب یہی بات آگے پھیلی اور میرٹھ میں سے ایکچوئل جو ہے سپاہی میوٹینی سٹارٹ ہو گئی. وہاں پر بھی سپاہی لوگ تھے جو وہ انگریزوں کے خلاف ہو گئے. آپ کو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ سپاہی میوٹینی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، میرٹھ سے. کب ہوئی؟ 10 مئی سے. اوکے. تو منگل پانڈے کا جو پورا کیس ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. کون سے انگریز تھے، ہیوسن اینڈ باغ، کہاں پر یہ کیس ہوا، براکپور بنگال میں. تو یہ سارے پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں. اوٹ بریک. تو یہ تھا ہمارا پہلا کنسیپٹ. اس میں ہم نے کیا دیکھا، اس میں ہم نے ریوالٹ 1857 کے کازز دیکھے، جو پولیٹیکل کاز جیسے کہ ڈکٹرائن اینڈ لیپس ہو گئے، سوشل کاز جیسے کہ ایبولیوشن آف ستی، وڈو ریمارج ایکٹ، کرسچن مشنری وغیرہ. اکانومک کاز میں ہائیسٹ ٹیکسیشن ہو گیا اور ہینڈی کرافٹ کو ختم کرنا ہو گیا. اور ملٹری کاز میں جو ریشیل ڈسکرمنیشنز ہوا سولجرس کے ساتھ. امیڈیٹ کاز میں جو انفیلڈ رائفل کا مسئلہ تھا آپ نے سنا ہی ہے، اس میں کیا ہوا. اوٹ بریک کی بات کریں تو منگل پانڈے نے کیسے فائر کر دیا 2 بندوں کو، ہیوسن اور باغ کو. اور پھر آہستہ سے یہ میوٹینی سٹارٹ ہوگی، میرٹھ سے سپاہی میوٹینی سٹارٹ ہوگی 10 مئی سے، اور یہ تھرو آؤٹ دا کنٹری پھیلتی گئی. تو یہ تھا ہمارا جو آپ نے بیسک دیکھا. اس کے آگے ہم چلتے ہیں. اب جو امپارٹنٹ کوشچن ایگزام میں پوچھا جاتا ہے وہ آپ کا یہاں سے کہ کون سی جگہ سے کون سے لیڈرز جو ہے آگے بڑھے اس ریوالٹ میں. تو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہاں پر آپ کے سامنے آ گیا یہ پوائنٹس جو ہے، یہ جو ٹیبل بنایا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ٹیبل میں اگر ہم بات کریں دہلی سے جو ہے بہادر شاہ ظفر اور بخت خان جو ہے لیڈ کر رہے تھے ریوالٹ کو. اور آگے جو برٹشر ہیں جنہوں نے سپریس کر دیا تھا ریوالٹ کو، وہ تھے نکولسن اور ہیوٹسن. یہ بعد میں آپ یاد کرنا. ٹھیک ہے. پہلے آپ یہ دیکھ لو. دہلی سے آپ کو پتہ چل گیا بہادر شاہ ظفر سیکنڈ اور بخت خان. بریلی سے اپنا خان بہادر خان صاحب جو تھے یہ لیڈ کر رہے تھے. اور کانپور سے نانا صاحب اور تنتیا توپ جو ہے یہ لیڈ کر رہے تھے ریوالٹ آف 1857 کو. تو یہ پوائنٹس آپ نے، یہ پوائنٹ سیدھی فیکٹس ہیں، یہ فیکٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. کنسیپٹ آپ نے تھوڑا سا سن لیا، اب فیکٹس ہیں یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں. اس میں اب میں اتنا کچھ نہیں کہہ سکتا. کہ لکھنؤ جو ہے بیگم حضرت محل، جھانسی جو ہے رانی لکشمی بائی اور فیاض مولوی، اور بہار سے کنوار سنگھ اور امر سنگھ، اور الہ آباد سے لیاقت علی. یہ سارے جو بندے تھے یہ ڈفرینٹ پلیسز سے آپ کو بتایا کہ ریوالٹ میں شامل ہوئے ہیں، لیڈ کر رہے تھے. شامل تو بہت سارے لوگ ہوئے تھے لیکن لیڈر جگہ ڈفرینٹ پلیسز سے یہ لوگ تھے. اگر ہم بات کریں ان کو کمپریس کیا ہے برٹش نے، روکا ان کو. اور کون سے تھے دہلی میں؟ اگر بات کریں نکولسن اور ہیوٹسن نے برٹش جو ریوالٹ تھا دہلی میں اس کو روکا. اور بریلی کا یہاں مینشن نہیں ہے. کانپور اور لکھنؤ میں دونوں میں کیمپ بیل جو تھے انگریز تھے، انہوں نے روکا. اور جھانسی کی بات کریں تو ہیوجسن جو ہے اس نے جھانسی میں روکا. اور ڈبلیو ٹیلر اور میں بہار میں سپریس کیا. اور کرنل نیل نے الہ آباد میں اس سے ریوالٹ کو سپریس کیا، روکا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. آگے ہم بات کرتے ہیں فیٹ آف دا لیڈر. اب لیڈر کا کیا ہوا جب اب ریوالٹ آلموسٹ انہوں نے روک دیا انگریزوں نے، تو لیڈروں کا کیا ہوا؟ تو آپ کو یہ 3-4 امپارٹنٹ لیڈرس یاد رکھنے ہیں. جیسے کہ بہادر شاہ ظفر سیکنڈ جو تھے، ان کو اریسٹ کر کے رنگون کی جیل میں ڈال دیا گیا اور وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. بہادر شاہ ظفر. اور جہاں تک بات ہے نانا صاحب اور جو حضرت بیگم حضرت محل ہے، یہ دونوں پرسن جو تھے یہ اسکیپ ٹو نیپال، یہ نیپال کی طرف نکل گئے. ٹھیک ہے، ادھر چلے گئے. اور جہاں تک بات ہے رانی جھانسی اور رانی لکشمی بائی جو ہے یہ ڈائیڈ ایٹ دا بیٹل فیلڈ. دا اونلی پرسن ہو ڈائیڈ اس ریوالٹ میں جو لڑتے ہوئے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اونلی ایک ہی پرسن ہے، وہ ہے رانی لکشمی بائی، جھانسی کی رانی لکشمی بائی.
یہ بیٹل فیلڈ میں ان کی ڈیتھ. اور تنتیہ توپ جو ہے ان کو کیپچر کیا اور ان کو پھانسی چڑھا دی, پکڑ کر پھانسی چڑھا دی تنتیہ توپ کو. تو یہ چیزیں آپ نے یاد ہیں فیٹ میں لیڈرس کا کیا ہوا, کدھر گئے ریوالٹ کے بعد, ادھر ادھر ہو گئے یا کیا ہوا. تو آپ کو بتا دیا بہادر شاہ ظفر کو اریسٹ کر کے ان کو رنگون جیل میں ڈال دیا, اور رانا صاحب حضرت محل اسکیپ کر گئے, نیپال کی طرف نکل گئے. جھانسی کی رانی جو تھی وہ بیٹل فیلڈ میں ان کی شہادت ہو گئی, اور تنتیہ توپ جو تھی وہ کیپچرڈ کیا اور ان کو ایکسیکیوٹ کر دیا گیا, پھانسی چڑھا دی. اگر ہم بات کریں فیلئر, تو فیلئر اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یاد رکھنا آپ کو, پھر بھی ایک چھوٹی سی نظر لگا لیتے ہیں. فیلئر کا کاز کیا تھا؟ کاز یہ تھا جو سندھیا گوالیئر تھی, یا ہولکر آف اندور تھے, یا نظام آف حیدرآباد, یا راجہ آف جدو پور, یا نواب آف بنگال, رولر آف پٹیالہ اینڈ سندھ اینڈ کشمیر, اور پرووائڈ سپورٹ ٹو دا برٹش. یہ جو بندے تھے نا, یہ جو آپ کو پوری لسٹ بتائی, انہوں نے برٹش کو سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے ریوالٹ جو ہے صحیح چلا نہیں ہے, فیل رہا ہے. اور کمپیریٹیو لیک آف ایفیشینٹ لیڈرشپ, ایک بڑا ہی اچھا سا لیڈر کوئی نہیں تھا اس ریوالٹ میں, جس کی وجہ سے ہی بھی ریوالٹ نہیں چل پایا. ملٹری اکوپمنٹ جو ریبل واز انفیریئر, جو ریبیلین تھے, جو بغاوت کے لوگ تھے, ان کے پاس جو اکوپمنٹس تھے, ملٹری اکوپمنٹس, وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے. تو یہ بھی ریوالٹ کا فیلئر کی ایک کاز مانا جا سکتا ہے. امپیکٹ کیا ہوا ریوالٹ کے بعد, ہوا کیا؟ تو ہوا یہ کہ بھائی اینڈ آف ایسٹ انڈیا کمپنی رول. ایسٹ انڈیا کمپنی جو چل رہی تھی انڈیا میں, اس کا رول ختم ہو گیا, کیونکہ 1858 کا ایکٹ آیا, جس کے بعد کیا ہوا کہ جو کلونیل برٹش رول شروع ہو گیا, یعنی کوئین وکٹوریہ کا راج شروع. یعنی جو انڈیا پہ جو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کام کر رہی تھی, ٹریڈ وغیرہ, لیکن اب سیدھا انڈیا جو ہے برٹش کے کنٹرول میں چلے گیا, کراؤنس راج چل گیا, کراؤنس یعنی رانی تھی وہاں پر کوئین وکٹوریہ, اس کے اندر انڈیا اب آ گیا تھا. ٹھیک ہے, 1857 کے ریوالٹ کے بعد جو ایکٹ پاس ہوا 1858 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, اس کے تحت ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی جو انیشیٹ کر دی گئی, اور برٹش نے چینج کر دیا پروپورشن آف آرم فورسز. آرم فورسز جو ڈومینیٹڈ بائی برٹش سولجرس, یعنی برٹش سولجر اب آرمی جو فورسز ہوں گے اس میں برٹش سولجر زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو انڈین. تو یہ کچھ چینجز ہوئے. تو دس از آل اباؤٹ فرام دا ریوالٹ آف 1857. تو اس میں جو امپارٹنٹ چیزیں آپ کو میں نے بتا دیا, فیٹ آف لیڈرس امپارٹنٹ ہے. اس کے بعد جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کو ہے یہ کون کون سے لیڈرس کہاں سے تھے, اور اس کے بعد اگر کوئی امپارٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے پولیٹیکل کازز اور ووٹ بریک اس کا. تو یہ بہت سمپل میں نے کر دیا ہے. آئی ٹرائی ٹو میک اٹ ایزیئر فار یو. تو اپنی پوری کوشش سے میں نے آپ کو اس کو ایزی کر دیا. اب آپ اپروکسیمیٹلی 15 منٹ کے اندر اس کو اچھے سے تیار کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو چیزوں کو آسان کرنے کی کوشش کیا کرو. تو لیکن نوٹس آپ کے اس کو بنانے پڑیں گے. تو آپ کو جیسے پہلے میں نے بتایا ہے, اب آپ پلے لسٹ میں جا کر آپ نئے ہیں تو باقی کی 2 ویڈیوز بھی دیکھیں, اور یہ تیسری ویڈیو ہے, یہ بھی آپ تینوں ویڈیو کو آپ خود سیلف نوٹس بنائیں. اور جہاں تک نوٹس جو ہمارے نوٹس ہیں اس کی بات ہے, جو اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے نوٹس کا وہ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے لیے آپ کو واٹس ایپ میسیج کرنا پڑے گا 7051014488. تو اس پہ آپ کو واٹس ایپ میسیج کر کے سارے نوٹس مل جائیں گے @49 49 روپے میں, سارے کے سارے نوٹس, جتنے بھی جنرل اویئرنیس کے جتنے سارے ٹاپکس ہیں اور جو کمپیوٹر کے ہیں سارے آپ کو مل جائیں گے. اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو فار واچنگ.